بتائیے گا، ایک تو وزیر اعظم نے آج گل صاحب جلسہ کیا وہاں پر صحت کارڈ کے پروگرام پر. مجھے بتائیں کہ اپوزیشن کو تو ظاہر ہے ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اگر حکومت یا وزیر اعظم خود جلسے کریں گے تو کس طرح آپ لوگوں کو روکیں گے کہ کورونا میں اب لوگ احتیاط کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباس صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے اگر آپ غور کریں تو ابھی تک جو ڈیٹا نظر آ رہا ہے پاکستان میں، احتیاط تو ہم سب کو کرنی ہے اور کرنی چاہیے، لیکن جو لارج اربن سینٹرز ہیں اس میں اس کا سپریڈ زیادہ ہے. جو بڑے شہر ہیں جیسے لاہور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، جو بڑے شہر ہیں، جو چھوٹے شہر ہیں، رورل ایریا ہے، وہاں پہ اس کا سپریڈ ہمیں جو ٹیسٹ ہے، جو سائنٹیفک ڈیٹا ہے اس میں بھی نظر آ رہا ہے کہ کم ہے. جتنی آبادی زیادہ ہے اور لوگ کلوز ہیں ایک دوسرے سے، وہاں پہ اس کا سپریڈ زیادہ ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے جتنے بھی انوگریشنز کیے ہیں یا ڈفرنٹ انہوں نے سوات گئے ہیں یا حافظ آباد میں، تو یہ اسمالر سینٹرز ہیں، یہاں پر زیادہ پاپولیشن اس طرح سے نہیں ہے. ڈیٹا وائز بھی یہ سینسٹیو ہاٹ سپاٹس نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں تو پہلے دن سے ہماری حکومت جو ہے وہ ہاٹ سپاٹس کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن جسے ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر سپریڈ زیادہ ہے اس کو ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں، وہاں پر ایس او پی زیادہ سختی سے ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. ماسک ہم سب کو یوز کرنا ہے، ڈسٹنس کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو، لیکن جلسے میں لوگ جڑے نظر آئے، ماسک بھی لوگوں نے نہیں پہنے ہوئے تھے، ایس او پیز کا بھی خیال نہیں، نہ ڈسٹنس تھا نہ ماسک تھا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ شاید چند علاقوں کے اندر زیادہ ہو، بہت سارے علاقوں کے اندر نہ ہو، لیکن احتیاط کا دامن تو آپ نے پھر بھی نہیں چھوڑنا نا، کیونکہ اگر دو کو بھی ہوگا تو باقی کو تو خود لگ جائے گا. جی میں آپ سے اس بات پہ اگری کرتا ہوں کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے، اور اس میں ہوتا تھوڑا سا یہ ہے بھائی صاحب کہ جب پرائم منسٹر جاتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ آنا چاہتے ہیں. انیشلی جو آرگنائزرز ہوتے ہیں ان کی شاید سوچ ہوتی ہے کہ کم لوگ آئیں گے، لیکن جب زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو پھر وہ ڈسٹنس کم ہو جاتا ہے. لیکن ہم وہاں بھی ہر ایک سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے کہ ماسک ضرور پہنیے اور کوشش کیجیے جتنا ڈسٹنس رکھ سکیں، کیونکہ احتیاط بہرحال لازمی ہے. ٹھیک، اب آ جائیں ذرا. آج قادر بلوچ صاحب نے، ثناء اللہ ظاہری صاحب نے ذرا آپ کو سنواتے ہیں آج گفتگو کیا کی ہے، جو الزامات لگائے ہیں پی ایم ایل این کے اوپر، اس پر ذرا بات کرتے ہیں. میری فیصلے کی مین وجہ اپیل جو میاں نواز شریف صاحب نے افواج پاکستان سے کی کہ آپ لوگ جو حکم دیا جائے اس کو آئینی اور غیر آئینی ہونے کی اسٹینڈرڈ پہ پرکھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں. یہ ایک بغاوت کو جنم دینے والی چیز ہے. سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ افواج پاکستان کے خلاف اس قسم کی بات چیت کرنے والے گروہ کے ساتھ میں رہوں. مریم سالہ آتی ہے، تقریر کرتی ہے اور پاؤں پٹکتے ہوئے سیدھے نکل جاتے ہیں. اس وقت خواب دیکھ رہی ہے پاکستان کا وزیر اعظم بننے کا، بینظیر بھٹو بننے کا. اس کی اخلاقی تربیت یہ تھی. نہ کسی خاتون سے بات کرتے ہیں کہ بڑی شرم کی بات ہے. ظاہر ہے ان کا ایک اپنا غصہ ہے، سٹانس ہے ساری معاملات پر، لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا قادر بلوچ صاحب یا ثناء اللہ ظاہری صاحب تحریک انصاف کا حصہ بن سکتے ہیں مستقبل میں؟ دیکھیے اپارٹ فرام دس کہ وہ تحریک انصاف کا حصہ بن سکتے ہیں کہ نہیں، ہم سارے لوگ انکلوڈنگ یو اور اینی پاکستانی ایک بات سے تو متفق ہیں کہ ہماری سیاست، ہماری ثقافت، ہماری ساری چیزیں پاکستان کے ارد گرد گھومتی ہیں. پاکستان ہے، پاکستان کی سلامتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. اگر پاکستان کی سلامتی نہیں ہے، پاکستان کا وقار نہیں ہے، پاکستان نہیں ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ عبدالقادر بلوچ صاحب ہوں یا وہ کوئی بھی پی ایم ایل این کے اور لوگ ہوں، راجہ ظفر الحق ہوں، دوسرے کوئی بھی لوگ ہوں جن کے اوپر کوئی کرپشن کے سنگین الزامات نہیں ہیں، جن پہ مالی بدعنوانی کے اس طرح کے الزامات نہیں جس طرح کے شریف فیملی کے اوپر ہیں، ڈاکومنٹری پروف ہیں جس طرح ان کے حواریوں پہ ہیں، ایسے لوگوں کو میں تو یہ کہوں گا، وہ تو پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے، ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، ہماری پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے، پرائم منسٹر نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن ایسے بہت سارے لوگ اگر وہ کسی اور جماعت میں نہ بھی جانا چاہیں تو وہ اپنی جماعت میں اپنی آواز ضرور اٹھائیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی جو ان کا ورکر ہے، جو ان کی پارٹی کے دوسرے لیڈران ہیں، یہ 8-10 اوپر کے جو کرپشن میں ملوث لوگ ہیں جن کے مقدمات پکڑے گئے ہیں، یہ 15 ہوں گے زیادہ سے زیادہ. ان لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے پکڑے جانا ہے، انہوں نے بڑا مال بنایا ہوا ہے. یہ نواز شریف اور ان کی بیٹی کا ملک دشمن بیانیہ آگے لے کے چل رہے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے. تو جو دوسرے 100 کے حساب سے لوگ ہیں ان کی بی کیٹیگری میں، اے کیٹیگری میں لیڈرشپ، ان کو وائس کرنا چاہیے، انہیں ان لوگوں کو ڈس اون کرنا چاہیے، انہیں کارنر کرنا چاہیے.
جو اپنی کرپشن کا مال بچانے کے لیے ملک دشمن بیانیاں اور وہ اس بیانیے پہ چل نکلیں جس پہ پاکستان کے دشمن اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں پاکستان کا وقار. آپ لوگوں کی جانب سے ایسے لوگوں کو آفر دی جائے گی, پی ٹی آئی آفر کرے گی؟ اب جیسے یہ دو بلوچستان میں لیڈرز جو ہیں وہ الگ ہو گئے پی ایم ایل این کے, حالانکہ پی ایم ایل این کے اندر یہ بڑے وائبرنٹ تھے, ایک تو سی ایم رہے, ایک فیڈرل منسٹر رہے, تو کیا آپ لوگوں کی طرف سے کوئی رابطہ کیا جائے گا ان سے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ شرکت کریں؟ دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, سیاسی جماعتوں کے دروازے کسی کے اوپر بند نہیں ہوتے. ہاں, ماسوائے ایسے لوگ جو کرپشن میں ملوث ہوں, ہمارے لیڈرشپ کی بڑی کلیئر بات ہے, ہم ان کو کوئی انتظامی عہدہ نہیں دیتے. لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ عبدالقادر بلوچ صاحب ہوں, ان کے اوپر کوئی ایسا مالی کوئی نیب کا کیس نہیں چل رہا, کوئی مالی بد انتظامی نہیں چل رہی. تو اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کو رجوع کریں گے, آنا چاہیں گے, یا ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی اگر سمجھے گی کہ ان کو ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے, تو میرے ذاتی رائے میں کوئی اس میں آج کی بات نہیں ہے. کیونکہ ہمیں ایسے تمام لوگوں کو قومی طور پر عزت بخشنی چاہیے جو اس ٹائم اخلاقی جرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ وہ مریم صفدر اور ان کے والد کا جو بیانیہ ہے ہماری افواج کے خلاف, ہمارے پاکستان کی سلامتی کے خلاف, اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے ہیں. جو لوگ اس سے ڈسٹینس کر رہے ہیں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ کس جماعت میں جاتے ہیں, اسی جماعت میں رہتے ہیں, وہ کیسے پولیٹکس کرتے ہیں, یہ تمام ثانوی باتیں ہیں. ٹھیک, میں ذرا آپ کو بلاول بھٹو صاحب کا شارٹ سنواتا ہوں. وہ اب ذرا گلتستان پر میں ذرا بولے لوں. وہ کہتے ہیں کہ جی سنوائیے گا جی, وہ کہتے ہیں ہماری حکومت ہوگی گلگت میں بھی اور پھر جنوری میں بھی. 15 نومبر کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بننے والی ہے. پھر جنوری کے بعد آپ کا حکومت وفاق میں بھی بن رہی ہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے یا کسی اور کی حکومت آتی ہے تو مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے. باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ روزگار بھی چھینتے ہیں, وہ سبسڈی بھی چھینتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم عوامی حکومت بنا کے گلگت بلتستان کے عوام کو اس ظلم سے بچائیں گے. ہم گلگت بلتستان کے عوام کے لیے حق ملکیت بھی دلوائیں گے. بہت اعتماد کے ساتھ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان میں بھی اپنی حکومت بنائیں گے, اور پھر کہتے ہیں کہ جنوری میں جو ہے وہ یہ وفاق میں بھی اپنی حکومت بنائیں گے, اور کہتے ہیں وزیراعظم عبوری وزیراعظم ہے. دیکھیے, بلاول جو ہیں وہ وہی بات کر رہے ہیں کہ جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. تو وہی بات کراچی میں ہوئی کہ جب زیادہ لینڈ گریبنگ ہوتی ہے, زیادہ ایسی جو نالے ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ اپنے رشتہ داروں کو, دوستوں کو بخش دیتے, وہ زمین بخش دیتے ہیں, تو اس کے اوپر تعمیرات ہوتی ہیں, تو پھر بارش آتی ہے, پھر پانی رک جاتا ہے. اسی طریقے سے جب پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو آج بالکل ہم نے تو کبھی اس بات کو نہیں کہا کہ ہمارے اس دور میں مہنگائی نہیں ہوئی, بالکل ہوئی. اور اس کی وجہ پچھلی گورنمنٹ تھی, جس طریقے سے وہ لوٹ کسوٹ کر کے گئے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جتنا زیادہ تھا جس سے روپے پہ پریشر آیا, روپیہ نیچے گیا, ڈالر اوپر گیا, جس کی وجہ سے انفلیشن ہوئی. اگر ایک چیز $1 کی تھی تو وہ یہاں $100 کی تھی, جب وہی چیز اب $1 کی ہے تو وہ یہاں 160-170 روپے تک چلی گئی. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ہم نے کنٹینیوسلی مہنگائی میں کمی کی, اور آج ڈالر جو ہے وہ 160 سے چھوڑ کے 158 روپے کے قریب پھر رہا ہے. اور یہی ڈالر جو 170 تک گیا, اور وہ کیوں گیا وہ آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا. دوسری بات یہ کہ یہ 12% تک, 11, 11.5, 12, 12.5% تک میکسیمم ہمارے ہاں فوڈ انفلیشن گئی. لیکن پیپلز پارٹی کی جب حکومت آتی ہے تو ان کا اپنا ڈیٹا بتاتا ہے کہ 25% تک فوڈ انفلیشن جاتی ہے, مطلب اس سے ڈبل مہنگائی ہوتی ہے. اور ڈالر کو بھی, اگر ڈالر کی اڑان بھی دیکھیں تو 60 روپے سے لے کے 96 روپے کا ہوا تھا. پیپلز پارٹی کو یہ بھی سوچنا ہے. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, لیکن مہنگائی کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس پر ایک دوسری نشست میں ذرا تفصیل سے بات ہوگی کہ مہنگائی صرف اور صرف جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ پہ نہیں ڈالا جا سکتا. اس میں آپ کی گورنمنٹ کی کئی جگہوں پر خود بھی انکمپیٹنس ہے, جس کی وجہ سے آپ کو مہنگائی کا چیلنج فیس کرنا پڑا ہے. لیکن بہرحال پالیٹکس ہے, پالیٹکس میں ایک دوسرے کو چیلنج کیا جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. شہباز گل ہمارے ساتھ موجود تھے.